پاک نے سیدنا امیر معاویہ کی شان کو بیان کیا. سمجھ گئے آپ کتاب اٹھائیں، نام ہے کتاب کا تفریح الخاطر الفاتر. پہلے میں نے تفریح الخاطر کہا، ایک اور کتاب ہے تفریح الخاطر الفاتر فی ترجمت سیدی الشیخ عبد القادر، لکھنے والے ملا علی قاری. یہ اہل علم بیٹھے، ان سے پوچھئے ہمارے احناف میں، حنفیوں میں فن حدیث کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے اگر حضرات آپ کو ملیں گے تو ایک تو علامہ عینی ملیں گے اور دوسرے ملا علی قاری ملیں گے. یہ ملا علی قاری کی کتاب ہے جس کا نام میں نے ذکر کیا. آپ شروع میں پڑھیں، اہل علم پڑھیں اس کو، عربی میں ایک کتاب ہے، شروع میں لکھا ہے. انہوں نے کہا میں نے آخر یہ کتاب لکھی کیوں ہے، اس کی وجہ بیان فرمائی. کہا وجہ یہ ہے کہ میرے دور کے رافضیوں نے کہا عبد القادر جیلانی سید نہیں ہے، نہ حسنی سید ہے، نہ حسینی سید ہے. آپ کی سیادت پر حملہ کیا، سید ہونے کا انکار کیا. تب ملا علی قاری کو کئی صفحات پر مشتمل یہ کتاب لکھنا پڑی. مگر قربان جائے امام احمد رضا خان کی ذات پر پوری کتاب نہیں لکھی، ایک مصرع ذکر کر کے غوث اعظم کی سیادت کو بیان کر دیا اور کہہ دیا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. سبحان اللہ. کے بیچ بات کر رہا، دونوں ہاتھ کو بلند کر دے. ملا علی قاری پوری کتاب لکھ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت ایک مسئلے میں مسئلے کو کلیئر کر رہے ہیں. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. حضرت خضر کی ملاقات حضرت موسیٰ سے جس چشمے پہ ہوئی تھی وہاں دو سمندر مل رہے تھے. یہاں تشبیہ دے کر روحانی طور پر یہ بتا دیا گیا جب حسنی فیض آتا ہے اور حسینی فیض آتا ہے، حسنی اور حسینی فیض کے جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں اسی کو زمانہ عبد القادر جیلانی کہہ دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اہل علم بھی اگر بول جائے تو میں سمجھتا ہوں شرافت آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی. زبان سے ذرا بولے سبحان اللہ. یا رسول اللہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد. سبحان اللہ. مجھے دو باتوں پر گفتگو کے لیے حکم دیا گیا ہے، مگر تیسری بات چونکہ سرکار تاج الشریعہ کے پاکیزہ عرس کی مناسبت سے یہ محفل رکھی گئی اور شاید جو اس کے خصوصی محتمم اہتمام کرنے والے ہیں ان کے والد کی شاید غالباً 12ویں برسی ہے، اس کے متعلق بھی رکھی گئی. حاجی ابراہیم بھائی، حاجی ابراہیم صاحب مرحوم، اللہ غریق رحمت فرمائے. تو میں چاہتا ہوں ایک حدیث اس پر بھی سنا کے چلا جاؤں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. اور فیض بھی میں کسی اور کا نہیں، اسی دربار کا لے رہا ہوں جس دربار کو زمانہ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام حضرت علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی. انہوں نے اپنی کتاب ایصال ثواب کے اندر ایک حدیث ذکر فرمائی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس ابن مالک، دیکھیے ایک سنیوں ہم پر ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے، تیجا کرے تو اعتراض، 10واں کرے تو اعتراض، 20واں کرے تو اعتراض، برسی کرے تو اعتراض. ہمارا سنی پریشان ہو جاتا ہے. بولے سرکار کے دور میں تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دور میں یہ چیز تھی. میں نے کہا کتنے ثبوت چاہیے؟ ہم بے حوالہ نہیں ہے. امام احمد رضا خان نے ہمیں فتاوی رضویہ دے کر حوالے والا بنا دیا. کسی شاعر نے کہا تھا فتاوی میں اتنی حدیثیں جمع کی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری. بریلی بنا سنیوں کا بخارا، بریلی میں احمد رضا جب سے آئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ مستقل شاگردوں میں جن کو شمار کیا جاتا ہے، جو وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی کہے گئے، ملک العلماء ظفر الدین بہاری اپنی کتاب کے اندر ایک استفتاء کا جواب دے رہے ہیں. ایک شخص آیا میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم. ذرا توجہ فرمائیں، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے
میں آ کر سوال کیا حضور ایک بات بتائیے ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ بھی کرتے ہیں اپنے مردوں کی طرف سے حج بھی کرتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں ان بد عقیدہ لوگوں سے پوچھو تو صحیح آخر بتا ایصال ثواب کس چیز کو کہا جاتا ہے کیا رقص و سرود کی محفل سمجھا لے یہ سرور نہیں سرود کا لفظ ہے اردو کے اعتبار سے میں اپنی تحقیق کے مطابق بول رہا ہوں حالانکہ سرور بھی بول دو تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بات کلیئر ہو جائے گی رقص و سرود کی محفل سجائی جاتی ہے نہیں ناچ گانے کا نام ایصال ثواب نہیں ہے گالیاں دینے کا نام ایصال ثواب نہیں ہے ابے میاں ایصال ثواب اسی کو کہتے ہیں قرآن ہم پڑھتے ہیں ثواب مردے کو پہنچا دیا جاتا ہے درود ہم پڑھتے ہیں ثواب اس کو پہنچایا جاتا ہے اب بد عقیدہ پلٹ کے آتا ہے کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى قرآن کہتا ہے تمہیں اسی کا فائدہ ملے گا جو تم کوشش کرو گے قربان جائیے حضرت علامہ سید علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان پر جن سے سرکار تاج الشریعہ کی ملاقات ہوئی ہے ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تحقیق الاعمال فیما ينفع الامیت من الاعمال پہلے ہے اعمال حمزے کے ساتھ دوسرا ہے اعمال عین کے ساتھ میں ذرا توجہ فرمائیے گا اس کتاب کا الحمدللہ میری ہی جامعۃ الرضا کے ایک شاگرد نے ترجمہ بھی اردو میں کر دیا ہے میں بہت پہلے کئی سال پہلے اس کا مطالعہ کیا تھا انہوں نے اسی سوال کا جواب دیا ہے اور ایک جواب نہیں آپ نے 27 جواب دیے ہیں اور اتنا ہی نہیں ابن تیمیہ ہو ابن قیم ہو اس کے علاوہ شوکانی ہو صدیق حسن بھوپالی ہو ان سب کے حوالے سے لکھا ہے آخر یہ غیر مقلدین اپنے گھر کی کتابوں کو کھنال کے تو دیکھے کم وقت کتابیں پڑھتے نہیں ہیں سنیوں پہ اعتراض کرتے ہیں میں ساری باتوں کا جواب ایک حدیث کے ذریعے دے رہا ہوں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اتنا ہی سوال کیا حضور اپنے مرحومین کی طرف سے ہم صدقہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں صدقہ بیٹا کرے اور ثواب باپ کو پہنچائے قرآن بیٹا پڑھے ثواب ان کو پہنچائے حج بیٹا کرے ثواب باپ کو پہنچائے دعائیہ کلمات بیٹی کی زبان سے نکلے ثواب مرحوم باپ کو پہنچایا جائے کہنے لگے فَهَلْ يَصِلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ حضور یہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں سٹیک سوال ہے یار کیا کہا کوئی دائیں بائیں لے کے نہیں جا رہا ہوں نہ میں یہ وہ گفتگو کر رہا ہوں کہ مغز کو باغ میں نہ جانے دینا کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا دور کی کوڑی نہیں سیدھا سیدھا سوال ہے کیا پوچھا حالانکہ ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سنن ابی داؤد کی حدیث بھی ذہن میں ہے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا چھری لے کر کے آؤ ایک دمبا منگایا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا تو سرکار ذبح کرنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد دیکھو یہی ہے سوال بھی سائل نے کیا کیا حضور ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں ادھر قربانی میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں لیکن دعا میں ثواب میں شامل کس کس کو کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ قربانی میں کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما اہل منبر کی خاص توجہ چاہوں گا داڑیوں پر ہاتھ ہٹائیں یہ داڑیاں آپ ہی کی ہیں میری طرف تھوڑی سی آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لیجیے یہ دلائل کی روشنی ہے انشاءاللہ اگر حاصل رہے گی تو پھر بد عقیدہ سامنے ٹکتا نظر نہیں آئے گا آپ یہ ساری چیزیں یاد کر کے جائیے غیر مقلد پی ڈی ایف لے کر کے آ جاتا ہے نا تو میرا سنی دائیں بائیں پگلے چھانکتا ہے کیا کرے بولے ابھی حضرت فرما رہے تھے نا یہ نام نہاد شاعر جو یلی یلی کہہ کر کے پورے ہندوستان کا ماحول خراب کر رہے ہیں اور انہوں نے صرف یلی یلی کہا ہے اور نام کی بے برکت نام کو صحیح سے لینا بھی نہیں جانتے ہیں صرف رقص کرنا جانتے ہیں ناچنا جانتے ہیں ان جیسے لوگوں کی وجہ سے محفلوں کا ماحول بالکل خراب ہو چکا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ بڑے سکون سے سن رہے ہیں لگ رہا ہے کہ ادب والوں کے بیچ ایک مؤدب
सब आदमी गुफ्तगू कर रहा है। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, ये अल्लाह इसका सवाब मुझे भी दे दे, मेरी औलाद को भी दे, और कयामत तक मैं शरे हदीस और मतने हदीस दोनों के एतबार से तर्जमा कर रहा हूँ। ये अल्लाह कयामत तक मेरी उम्मत में जो कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखते हैं, अल्लाह इसका सवाब उनको भी अता फरमा दे। अब कुर्बानी मुस्तफा करीम कर रहे हैं, सवाब में खुद भी शामिल हो रहे हैं, औलाद को भी शामिल कर रहे हैं, साथ ही अपने उम्मतियों को भी शामिल कर रहे हैं। साइल भी यही कहता है, आका हज हम करें, सवाब मुर्दों को पहुंचता है कि नहीं? बोलो यार, बोलो बोलो। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जवाब क्या है? क़ाला नअम। बोल जाए बोल जाए भाई, बोल जाए। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने सेहतमंद लोग बैठे हुए हैं, इनको भी बताइए कि हजरत बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना इस्माइल। हाँ, मौलाना इस्माइल साहब, अच्छा जना नाम ना बताइए, उस काम हो जाए इतना ही काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले। हालांकि आज मेरा बायां हाथ बड़ा मजबूत है, इसलिए कि जिसके इलाके में गुफ्तगू कर रहा हूँ वो खुद उस इलाके का शहंशाह काजी गुजरात मौजूद है। सुभान अल्लाह। एक बात मुझे याद आ गई, इस वक्त मेरा बायां हाथ मजबूत है, दाएं से ज्यादा बाएं। आप कहेंगे ये भी कोई बात है? मैं कहूंगा यार थोड़ा तरीकत की जबान समझा दूं आपको। और वो भी आज का जो कायद आ रहा है ना, इस कायद को कुछ लोग समझते हैं आलिम नहीं है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है।